مائسا کی تلاش میں وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں آیا، لیکن خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے سے کھولتا وہ مڑا اور باغ کی طرف، راہداری کی طرف بڑھنے لگا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ باغ میں ہو۔ تبھی اسے سامنے سے فاطمہ چہرے پر سوچوں کا جال بچھائے آتی دکھی۔ سنو، مائسا کہاں ہے؟ اس کے سختی سے پوچھنے پر وہ لمحے بھر کو گڑبڑائی، پھر غائب دماغی سے اس منہ تکنے لگی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اسے چپ چاپ کھڑا دیکھ وہ غصے سے جبڑے جما کر بولا۔ وہ اس طرف سرنٹ سے کوارٹر میں، ہکلا کر بمشکل جواب دیا۔ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے ماتھے پر لامحدود شکنوں کا جال بچھ گیا۔ آپ خود جا کر دیکھ لیں، ہمت کر کے وہ بولی اور اس کے پاس سے ہوتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر تیزی سے سرنٹ سے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ گھٹنوں میں سر دیے دیوار سے ٹیک لگائے کمرے میں اندھیرا کہ وہ زمین پر بیٹھی بری طرح سسک رہی تھی۔ پل میں اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، وہ جو محبت کی مسافر ہو چکی تھی۔ پل میں اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس سفر میں اب بالکل تنہا ہے۔ جسے وہ اپنا کل اثاثہ سمجھنے لگی تھی، وہ تو اس کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف دھوکہ تھا، فریب تھا، ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ دیوانی ہو چلی تھی۔ ایسا سراب جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر کسی کے جذبات اور احساسات کا استعمال کرتا ہے، ہر کسی کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر چلاتا ہے، اور آخر میں اسے توڑ کر سسکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ بھی تو سسک رہی تھی، اپنے اعتبار اور بھروسے کے ٹوٹنے پر، قسمت کی ستم ظریفی پر۔ یہ کیسا کھیل تھا جس میں وہ مات ہی کاف دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین جا رہی تھی؟ یہ کیسا سفر تھا جس کی اسے منزل ہی نظر نہیں آ رہی تھی؟ قسمت کو اس معصوم لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا جس کے چہرے پر جابجا آنسوؤں کی لکیروں کے نشان تھے۔ وہ سسک رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور اسے سنبھالنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک ہی پوزیشن میں نہ جانے کب سے یوں ہی بیٹھی تھی، اور نہ جانے کب تک بیٹھے رہنے کا ارادہ تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس کے سسکنے کی آواز تھوڑی تھوڑی دیر بعد گونجتی، پھر بند ہو جاتی۔ کمرے کا دروازہ کسی نے زور لگا کر کھولا تھا، اور شاید دروازے پر ہی کھڑے اس تاریک کمرے میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بجلی کی تیزی سے اس کے پاس بڑھا اور اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی۔ یہاں کیا لینے آ لیتے شہدیتین؟ آپ جائیں یہاں سے، میں اب اور آپ کے جھانسے میں نہیں آنا چاہتی۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ہاتھ مار کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دے۔ روشنی میں رہو تو دماغ صحیح سے کام بھی کرے۔ اور کس جھانسے کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے کب تمہیں کسی چیز کا جھانسا دیا ہے؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا ہوا تھا۔ محبت کا جھانسا دیا ہے تم نے مجھے صدام جہانگیر شاہ؟ میری قربت حاصل کرنے کے لیے ایک چال چلی میرے ساتھ، محبت کا ڈھونگ رچا۔ آنسو متواتر سے اس کے سرخ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کا بازو سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ آپ کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں تو آپ کی زندگی میں کچھ ہوں ہی نہیں صدام، سب کچھ تو وہ جو آپ کا خون اپنے وجود میں لیے پھر رہی ہے۔ میں تو صرف ایک زد ہوں جو اب پوری ہو چکی ہے، اور کچھ نہیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی، پھر بھی اس کے سینے لگی آنسو بہاتی اس سے گلا کر رہی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی مائسا، تم کبھی جان ہی نہیں سکتی کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ دونوں کندھوں سے اسے تھامے وہ جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اسے اندر سے بے چین کر رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہاں، میں کچھ نہیں جانتی۔ کیوں مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ کیوں آپ نے مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں مجھے یہ بات لوگوں کی زبان سے سننے کو مل رہی ہے؟ کیوں وہ عورت مجھ سے ایک قدم آگے ہے؟ کیوں صدام کیوں؟ اس کے کالر کو مضبوطی سے تھامے وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ صدام جیسے حاضر جواب شخص کے پاس اپنے دفاع کے لیے ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ کیا کہتا وہ؟ جو کچھ ہو رہا تھا وہ خود اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس رات تو آپ دونوں کے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہی کہا تھا آپ نے۔ تو پھر یہ بچہ کیسے آیا صدام؟ سب جھوٹ، سب فریب تھا۔ میری زندگی دھوکے کی نظر کر دی آپ نے۔ میں کیسے یقین کروں آپ پر؟ وہ تکلیف و دکھ کے باعث بری طرح چیخ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا اس رات، میں اب بھی یہی کہہ رہا اور ہر حال میں یہی کہوں گا، اور یہی سچ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا صدام، سب کچھ، میرا گھر، میری فیملی، میری آزادی، میری عزت، میری محبت، سب کچھ۔ آپ نے میری روح تک مجھ چھین لی۔
آپ کو میں نے اپنا آپ تک سونپ دیا صرف آپ کی محبت میں کہ شاید قسمت نے آپ کو میرے لیے لکھا ہے، اور آپ نے کیا میرا استعمال کیا، میری محبت کو کھیل سمجھ کر اس سے لطف لیا۔ سچ تو یہ ہے صدام، آپ نے کبھی میری چاہ کی ہی نہیں تھی، آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ تھی۔ آپ نے کبھی میری روح میں اتر کر دیکھا ہی نہیں کہ اس میں کون بستا ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ بھی جیسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی نڈھال سی کرسی پر ڈھے گئی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے، میں نے کبھی تمہارے جسم کی چاہ نہیں کی۔ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر وہ دوزانوں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ حالات کی سنگینی سے ڈرا ہوا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ مجھے دیکھتے ہی شادی کا ارادہ کر لیا تھا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کا دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز رشتہ تھا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں آپ کی زندگی میں ایک زد اور ہوش کی شکل میں آئی تھی؟ وہ جو اس کے سامنے نادم سا بیٹھا تھا، اس کے آخری جملے پر کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی میں نے شادی کی خواہش کی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں نے دوسری عورتوں سے ناجائز رشتے بے نون الف لت چھیڑ دی تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ تم ایک زد بن کر میری زندگی میں آئی، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے کہ تم میری ہوش کا نشانہ تھی۔ اگر مجھے تمہاری ہوش ہوتی تو تم اس وقت میری بیوی نہ ہوتی مائسہ ابراہیم خان۔ اگر مجھے تمہاری ہوش ہوتی تو تم اس طرح صحیح سلامت میرے سامنے نہ کھڑی ہوتی بلکہ کسی کوڑے دان کی نظر ہو چکی ہوتی۔ ایک بات سن لو مائسہ ابراہیم خان، میں لاکھ برا سہی لیکن دھوکے باز اور بے وفا بالکل نہیں ہوں۔ میری زندگی میں تم کیا اہمیت رکھتی ہو، اب یہ وقت ہی تمہیں بے الف لت چھیدی گا۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ اس سے دور ہوا، کچھ لمحے اسے قہرآلود نظروں سے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ تم نے بہت بہادری کا کام کیا مائسہ۔ تمہاری جگہ اگر کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو شاید اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے سپرد نہ کرتی۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ باغ کی سیڑھیوں پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی مائسہ کے قریب وہ دھیرے سے بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ دل ہی دل میں مائسہ کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مائسہ کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مائسہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے کردار کی روشنی سے ہر کوئی اس کی طرف کھینچا چلا آتا۔ وہ تو پھر بھی ایک مرد تھا، اس پر تو مائسہ کا جادو آسانی سے چڑھ گیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک سچ تھا کہ جتنا اسے مائسہ عزیز تھی، اس سے زیادہ اسے صدام سے محبت تھی، اور وہ یہ بخوبی جانتا تھا کہ صدام کی خوشی صرف اور صرف مائسہ ابراہیم خان میں ہے، جسے وہ کسی بھی حال میں اس سے دور ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تو پھر میں مطمئن کیوں نہیں ہوں اگر میرا فیصلہ درست تھا؟ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ حمیم کو اس پر بہت افسوس ہوا۔ صحیح فیصلہ کرنے میں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، دل پر بھاری پتھر رکھنا پڑتا ہے۔ اس نے نرمی سے اپنا بازو اس کے کندھے پر پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ مائسہ کو بھی جیسے کسی کندھے کی ضرورت تھی، کسی ہمدرد کی جس کے سامنے وہ اپنی تکلیف ظاہر کر سکے۔ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ ہے ہی ایسا شخص کہ ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ خیر، تمہارا رشتہ بھی کافی مضبوط ہے اس کے ساتھ۔ وہ جیسے اسے سمجھانے کے لیے تمہیں باندھ رہا تھا۔ صرف رشتہ مضبوط ہونے سے کچھ نہیں ہوتا حمیم، رشتے کی ڈور بھی مضبوط ہونی چاہے، ورنہ ایک طرف پر ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے۔ اس کا انداز کھویا ہوا تھا، حمیم جیسے کسی گہری سوچ میں تھا۔ ایک بات پوچھو حمیم، سچ سچ بتانا۔ اس کے انداز پر حمیم شاہ نے اسے ٹھٹک کر دیکھا۔ ایسی کیا بات ہے مائسہ جو تم اتنا پریشان ہو؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ تمہیں ملائکہ کی بات پر یقین ہے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ اس کے سوال پر حمیم شاہ کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسے شادی سے پہلے والی وہ رات یاد آئی جب ملائکہ اس کے کمرے میں آئی تھی، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ صدام کے کمرے میں گئی تھی، لیکن ایک الگ ہی ارادے سے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کسی کھیل میں شریک کرنا چاہتی تھی جس سے اسے صدام مل جاتا اور حمیم کو مائسہ۔ حمیم شاہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ملائکہ کا کھیل اس نوعیت کا ہوگا۔ وہ صدام کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ تھا کہ اسے سننا تو کیا اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن وہ اس بات سے اب بھی انجان تھا کہ اس کھیل میں اس کا شریک کار کون ہے۔ وہ اس گتھی میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ ملائکہ کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے، اپنی عزت و آبرو کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ اس کی بات پر مائسہ نے ناسمجھی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ یہ شاید تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ دوسری طرف تمہارا بھائی ہے؟ مائسہ نے اس کی بات کو رد کرنا چاہا۔ ہاں شاید، میں صدام کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ بہت برا ہے لیکن تمہارے معاملے میں بہت ہی حساس ہے۔
شاید وہ اس کی سوچ کو صحیح راہ دکھانا چاہتا تھا۔ اگر وہ بچہ صدام کا ہوا تو کیا ہوگا حمیم؟ اتنی دیر میں پہلی بار اس نے اپنا خوف اس کے سامنے ظاہر کیا۔ حمیم شاہ نے گردن موڑ کر اس نادان سی لڑکی کو دیکھا جو زندگی کے اس بھیانک کھیل سے ڈری ہوئی تھی، جو سر جھکائے بیٹھی اپنے لرزتے ہاتھوں کی لکیروں میں شاید اپنی خوشیوں کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، اس بات سے انجان کہ دو گہری سیاہ آنکھیں کافی دیر سے ان دونوں کو قہرالو نظروں سے یوں پاس بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ وہاں دو محبوب اپنا قیمتی وقت گزار رہے ہیں۔ ملائکہ کی محظوظ کن آواز پر وہ کھولتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھی۔ وہ تو تم سے محبت ہی نہیں کرتی صدام، ورنہ اس وقت اسے تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی بات کو یکسر نظر انداز کیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ جیسے صبر کی آخری انتہا پر تھا۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہیں، اور تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ اس کے قریب آتی ہوئی بولی، محبت اور تم سے؟ میں تم سے محبت نہیں کرتا ملائکہ، اور نہ ہی تم سے کبھی محبت کی ہے۔ نکل آؤ اس خوش فہمی سے تو بہتر ہوگا، تمسخرانہ لہجے میں کہتا وہ اس سے دور ہوا۔ اور جو تم چاہتی ہو وہ میں تمہیں کبھی نہیں دے سکتا۔ اب بھی وقت ہے۔ مان لو کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مان لو کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں تمہاری ساری غلطیوں پر پردے ڈال دوں گا، یقین کرو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسی غلطی؟ کیسا جھوٹ صدام؟ یہ تمہارا بچہ ہے، تم کیوں نہیں مان لیتے؟ تم کیوں مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کیوں اس بچے کو اپنی پہلی اولاد ہونے کا حق نہیں دے سکتے؟ وہ اور بھی کچھ کہنے والی تھی، لیکن اچانک لگنے والے صدام کے اس زوردار تمانچے نے اس کی ساری بولتی بند کر دی تھی۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی، جو شاید برداشت کی حد پھلانگ چکا تھا۔ تم اتنا گر جاؤ گی مجھے نہیں پتا تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا ورنہ اس بچے سمیت تمہیں دفن کر دوں گا۔ نکل جاؤ۔ زہر خند لہجے میں وہ بولتا آخر میں اتنی زور سے چیخا کہ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اسی وقت مائسہ کی آواز پر ان دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا میں دخل اندازی کی مرتکب ہوئی ہوں؟ صدام نے گھور کر، جبکہ ملائکہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی مائسہ صدام کو نظر انداز کرتی کمرے میں داخل ہوئی اور وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کافی حسین پل گزارنے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ۔ اس کے طنزیہ لہجے پر مائسہ کرنٹ کھا کر اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ بے یقینی کا تاثر بھی تھا۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ پہلے خود کا تجزیہ کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے چوٹ کرنے پر وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے وارڈروب کے بند پٹ سے لگا دیا۔ درد کی شدت سے مائسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس کی زبان بول رہی ہو؟ میں خوب سمجھ رہا ہوں، زہر خند لہجے میں بولتا وہ اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں آپ کو اپنے کسی بھی کام کے لیے اسی طرح جوابدہ نہیں ہوں جس طرح آپ اپنی حرکتوں کے لیے۔ درد کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا مائسہ، تم مجھ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ تمہارا ہر راستہ مجھ پر آ کر رکھتا ہے، تمہاری منزل صرف میں ہوں۔ لہجہ رہائی کی کوششیں بند کر دو۔ اس ٹھوڑی کو مضبوطی سے تھامے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے بولا اور زور سے اسے جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مائسہ وارڈروب سے لگی زمین پر بیٹھ کر زاروختار رونے لگی۔ صحیح کہتا تھا صدام، اس قید سے اس کی رہائی ناممکن تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ان دونوں کے بیچ بول چال بالکل نہ کے برابر تھی۔ صرف ضرورت پڑنے پر ہی وہ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے تھے۔ شروع میں صدام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مائسہ تھی کہ اپنی ہی سوچ میں گردہ تھی۔ تھک کر صدام نے اپنی ساری کوششیں ترک کر کے اسے پوری طرح نظر انداز کرنے لگا۔ دوسری طرف مائسہ صدام کے رویے سے دلگرفتہ تھی، اور اوپر سے ملائکہ اور لبنہ بیگم کی طنزیہ باتیں زہر میں ڈوبے تیر کی طرح اس کے احساسات کو زخمی کرتی تھی۔ وہ اپنے خول میں بالکل سمٹ کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی یہ حال دیکھ کر فاطمہ خود تو ہو رہی تھی، ساتھ میں فائق کو بھی ہے وہ لام الف لت چھیدی تین دے رہی تھی۔ اسی سلسلے میں بات کرنے وہ ایک دن فائق کی طرف انیکسی میں آئی، جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ اندر جا کر اسے احساس ہوا کہ بظاہر سنجیدہ اور لاپرواہ دکھنے والا بندہ کتنا ذمہ دار ہے۔ انیکسی کی حالت دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں صرف ایک مرد رہتا ہے۔ انیکسی بالکل صاف ستھری چماچم تھی، ہر سامان اپنی جگہ پر سلیقے سے موجود تھا۔ اس کے کمرے کی سیٹنگ کافی زبردست تھی، کافی مردانہ کمرہ نہیں ہے۔ لائٹ اور ڈارک گرے کلر کے کامبینیشن کے اس روم کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ظاہر ہے
مرد کا کمرہ ہے تو مردانہ ہی ہوگا نا۔ فائل کے اوراق الٹ پلٹ کرتا وہ مصروف سے انداز میں ایک اچٹتی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ڈال دوبارہ فائل میں بزی ہو گیا۔ ہم لڑکیوں کے تو کمرے ایسے نہیں ہوتے، اس نے منہ بنا کر کہا اور صوفے پر آ کر ٹک گئی۔ منہ مت کھلواؤ میرا ورنہ ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ اس کی بات پر فاطمہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ صاف ظاہر ہے کہ تم لڑکیوں کو ہزار چونچلے ہوتے ہیں، تمہارے کمرے بھی ان چونچلوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ خود کو بزی ظاہر کرتا وہ بہت آرام سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اور ان چونچلوں سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ جیسے لڑنے کے موڈ میں تھی۔ فائق نے پہلی بار سر اٹھا کر اس زندگی سے بھرپور لڑکی کو نظر بھر کر دیکھا تھا جو اب اس کی زندگی بننے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک سنجیدہ بندہ رہا تھا، کم گو اور اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ۔ لڑکیوں سے اس کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ لڑکیوں کا دردادہ تھا۔ وہ خود کو اس معاملے میں کافی پینڈو سمجھتا تھا، لیکن فاطمہ کو دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی بہت خالی ہے، کسی چیز کی کمی ہے۔ وہ کم گو قسم کا بندہ تھا، کم لفظوں میں باتیں مکمل کر دینے والا، جبکہ فاطمہ باتونی ٹائپ تھی جس کے پاس لفظوں اور باتوں کا انبار تھا۔ وہ اس لفظوں سے بھری لڑکی کا گرویدہ ہو گیا تھا اور ان لفظوں سے اپنی زندگی کی کہانی کو ایک نیا موڑ دینا چاہتا تھا۔ فاطمہ کی سنگت میں چھوڑو ان چونچلوں کو، کبھی فرصت میں تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی بتاؤ کیا لوگی؟ وہ فائل بند کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ فاطمہ نے پھرتی سے اس کی تقلید کی۔ الف لیتے 6 پیوگی یا کافی؟ کچن میں داخل ہوتا وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو آپ پلا دیں۔ وہ مسکرا کر سلیب کے پاس آ کر ٹک گئی۔ چلو کافی بنا دیتا ہوں۔ وہ جھک کر ریک سے ساس پین نکالتا ہوا بولا اور اسے گیس پر رکھ کر لائٹر کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ لائیے میں بنا دیتی ہوں۔ اسے پین میں دودھ انڈلتا دیکھ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کا اس طرح کام کرنا۔ نہیں میں بناتا ہوں، پوری زندگی تو تم نے ہی بنانی ہے۔ اتنی دیر میں اس نے پہلی بار کوئی شرارت کی تھی۔ فاطمہ سرخ عارض لیے سر جھکا کر اس سے دور ہو گئی اور سنک کے پاس کھڑی ہو کر اسے کافی بناتے دیکھنے لگی۔ تو تم کچھ بات کرنے آئی تھی؟ اسے مگ تھماتے ہوئے وہ سوالیہ انداز میں بولا اور اپنا مگ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ہاں، وہ میں مائسہ اور صدام کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ الجھن کا شکار تھی۔ انہیں کیا ہوا؟ فائق نے حیرانی سے اس کے الجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ الٹا اس سے سوال کیا؟ نہیں، میں گھر میں نہیں رہتا اور نہ ہی مجھے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی عادت ہے۔ اس کے صاف گوئی سے بولنے پر فاطمہ نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ وہ شاید آپ کے اپنے ہیں۔ اس نے چوٹ کی تو اسے اپنے لفظوں کی سردمہری کا احساس ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں چاہے کتنا بھی ان کے قریب ہوں، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ میں ایک غیر ہوں، ایک باہر والا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس گھر کے انتہائی ذاتی معاملات میں بولنے کا حق ہے۔ میں صرف بزنس کی حد تک بولتا ہوں۔ اس کے تفصیل سے بتانے پر وہ اس طرح سر ہلانے لگی جیسے اس کی بات سے پوری طرح متفق ہے۔ تو پھر پنچایت کے سامنے صدام کے دفاع میں کیوں آواز اٹھائی تھی؟ وہ اب جرا پر اتر آئی تھی۔ وہ میرا دوست بھی ہے اور میں نے دوستی کا فرض نبھایا تھا۔ کافی تحمل سے جواب دیا۔ تو اب انسانیت کا فرض بھی نبھا دے۔ تو کیا اتنے سالوں سے میں جانوروں والے فرض ادا کر رہا تھا؟ اس نے برا مناتے ہوئے کہا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ یہ تو آپ بہتر جان سکتے ہیں۔ اس کے انداز پر اس نے بھنوے اچکا کر اسے دیکھا۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ کیا کروں میں؟ وہ جیسے اس کی جرح سے زچ ہو گیا تھا۔ سچ کا پتہ کرے۔ وہ آگے کو کھسک کر بولی۔ سچ تو تبھی معلوم ہوگا جب وہ بچہ دنیا میں آ لیتے 6 گا، اور دنیا میں آتے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بے گناہ کے حق میں گواہی دے دے گا۔ اس کے تن کر کہنے پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں کہا، ویسا بھی کچھ نہیں کہا۔ کچھ کرے نہیں تو کم از کم میری مدد ہی کر دے۔ کیسی مدد؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ وہ جیسے ہار مان گیا تھا۔ ان دونوں میں بول چال ایک دم بند ہے۔ تو پھر؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ان کے بیچ سب کچھ صحیح کرنا پڑے گا۔ وہ ایک دم جوش میں تھی۔ وہ کیسے؟ اسے اب بھی کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ ہمیں ان کی ملاقات کرانے ہوگی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، بس مجھے بتا دینا میرا کام کیا ہے۔ فائق کے راضی ہونے پر فاطمہ کی آنکھ میں ایک چمک ابھری تھی۔ فائق کو اب تک اس لڑکی کی کوئی بات پلے نہیں پڑی تھی۔
پھر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار تھا کہ دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کہاں لے جا رہی ہو تم مجھے فاطمہ؟ مائسہ تیز قدم اٹھاتی فاطمہ کے پیچھے چلی جا رہی تھی، جو کہ اسے کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ فاطمہ نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر تیز تیز آگے بڑھنے لگی۔ یہ تم مجھے اسٹور روم کی طرف کیوں لے جا رہی ہو؟ مائسہ نے حیرانی سے اسے اسٹور روم کا دروازہ کھولتے دیکھ رہی تھی۔ جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہیں پر ہے۔ کیا ہے؟ وہ حیران سی اس کے ساتھ اسٹور روم کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ دیکھو گلہری کے بچے۔ کھڑکی کے پاس لے جا کر اس پیڑ کی طرف اشارہ کیا جو کہ پوری کھڑکی پر اپنا قبضہ جیم میم الف لت چھیدی تین ہوئے تھا۔ مائسہ مبہوت سی جھک کر گلہری کے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جو شاید کچھ ہی دن کے تھے۔ تم یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ مائسہ کے سر ہلانے پر وہ سرات سے باہر نکل کر دروازے کو ہلکے سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن مائسہ نے غور نہیں کیا، اسی طرح جھکی ان بچوں کو دیکھتی رہی۔ فائق کہاں ہو تم یار؟ اسٹور روم میں کیا کام پڑ گیا تمہیں؟ صدام کمرے میں اس کی موجودگی سے انجان فائق کو تلاش کرتا آگے بڑھا اور کھڑکی کے پاس اسے کھڑا دیکھ ٹھٹک کر اپنی جگہ رکھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز پر مائسہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت دروازہ بند ہونے کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور جلدی سے آگے بڑھے۔ فاطمہ اگر یہ تمہاری ہے تو دروازہ کھولو۔ مائسہ نے دروازے پر زور آزمائی کی لیکن بے سود رہا۔ لاک ہے، اس نے مڑ کر صدام سے کہا تو جلدی سے آگے آیا اور دروازے کے لاک پر زور لگانے لگا، پھر بھی نہ کھلا تو ایک گندی سی گالی دے کر وہ فائق کو آواز دینے لگا۔ یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب تم دونوں آپس میں صلح کر لوگے۔ فائق کی آواز پر اس نے غصے سے دروازے پر ایک زوردار گھونسا مارا۔ کیا بےہودگی ہے، مجھے تم سے اس بچپنے کی امید نہیں تھی۔ دروازے سے مون لام گاف الف لت چھیدی تین وہ غصے سے بولا۔ جو بھی امید تھی، لیکن اب تو تم قید ہو چکے ہو۔ چلو شاباش، جلدی سے بھابھی کو راضی کرو۔ فائق کی پرسکون آواز پر وہ کھول کر رہ گیا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، غصے سے کہتا وہ دروازے سے ہٹ گیا تو مائسہ بھی سر جھکائے کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی کہ اب کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ صدام کچھ دیر دیوار سے ٹیک لام گاف الف لت چھیدی تین کھڑا اسے دیکھتا رہا، جو سر جھکائے شاید اس کی موجودگی کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کیسی ہو؟ کافی دنوں بعد ان دونوں میں بات چیت ہو رہی تھی۔ کافی دنوں بعد وہ اسے شاید سن رہی تھی۔ مختصر سا جواب آیا۔ میری غیر موجودگی میں حمیم نے تمہاری کافی دیکھ بھال کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے اتنے دنوں کا زہر نکل ہی گیا تھا۔ مجھ پر الزام تراشی کرنے سے پہلے خود کا موازنہ کر لیں کہ دھوکے باز کون ہے، آپ یا میں؟ وہ غصے سے بولی تو صدام خود پر قابو کہے اور لت چھیدی تین تھا۔ غصے سے آگے بڑھا اور اسے کھینچ کر سختی سے دیوار سے لگا دیا۔ کتنی بار کہوں، کتنی بار گواہی دوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم مجھے بے وفا ٹھہراؤ۔ میں نے تمہارے بعد کبھی کسی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور تم دوسروں کی باتوں کو مجھ پر فوقیت دے رہی ہو۔ اس کے غصے سے پھنکارنے پر مائسہ نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ ملائکہ کے بارے میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، کیا ہوا؟ نتیجہ سامنے ہے، کیسے کروں یقین صدام؟ آپ ہی بتائیں۔ ٹھیک ہے، مت کرو یقین، جاؤ اپنے اس حمیم کے پاس عیش کرو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اس نے غصے سے اس کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ درد سے سسک اٹھی۔ پورے جنگلی ہو، کبھی نہیں بدلے گے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں تیزی سے بھرنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے دروازے کے پاس اور اسے زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ دروازہ کھولو۔ فاطمہ سنائی دیا۔ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں یہیں مر جاؤں گی۔ اس کی آخری بات پر صدام نے چونک اس کے سسکتے وجود کو دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ سرات سے باہر نکلی اور ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیوں کا گلا دباتی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فاطمہ بھی پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگی، جبکہ نے کمرے میں آ کر اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ ایسے گھور کیا رہے ہو؟ اس نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ یہ پلان کس کا تھا؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ میرا تھا، تمہارے کوڑ مغز جیسے بھیجے میں ایسے بکواس آئیڈیاز نہیں آ سکتے۔ یقینا اس فاطمہ بی بی کا تھا۔ ہاں تو ایک تو تم دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اوپر سے جناب کے نخرے۔ وہ برا مناتا ہوا بولا، اس سے کہو اپنی شادی کی تیاری کرے، میں اپنا معاملے خود سنبھال لوں گا، میں ابھی شادی نہیں کر رہا۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر صدام نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایسے حالات میں شادی نہیں کروں گا؟
کچھ ہی دنوں میں سب صحیح ہو جائے گا، پھر میں آرام سے شادی کروں گا۔ تو اسے کیا یہاں سجانے کے لیے لام الف لت چھیدتین ہو؟ شادی نہیں کروں گا، اور تمہیں حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے معاملات ہیں، میں ہی انہیں حل کروں گا۔ ہاں میں تو کچھ ہوں ہی نہیں تمہارا، اس نے تن کر کہا تو صدام اسے گھورنے لگا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تم نے، تمہارے انداز نے۔ دیکھو فائق، میری وجہ سے تم اپنی خوشیوں کو کیوں روک رہے ہو؟ میری بات مانو، جو تاریخ طے ہوئی ہے اسی تاریخ میں شادی کر لو اور خوشحال زندگی گزارو۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ابھی شادی نہیں کروں گا تو بس نہیں کروں گا، تم چاہے جتنے حربے آزمانا چاہو آزما لو۔ اسے اپنی ضد پر اڑا ہوا دیکھ صدام نے لمبی سانس لے کر کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، شادی کیا کر لی؟ ذرا سے حالات کیا میرے خلاف ہو گئے؟ کوئی میری بات ہی نہیں مانتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر فائق مسکرا کر باہر نکل گیا تو بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ 2 گھنٹے کی تھکا دینے والی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ موڈ فریش کرنے کی غرض سے آفس کے پاس والے ریستوراں میں آ گیا۔ وہ 2 ہفتے سے یہیں تھا، مائسا سے دور مکمل اسے نظر انداز گئے۔ حالانکہ یہ کتنا مشکل کام تھا، مائسا کی بنا رہنا، یہ صرف وہ اور اس کا دل جانتا تھا۔ جتنا وہ حالات سے تنگ نہیں ہوا تھا، اس سے زیادہ مائسا کے رویے نے اسے ٹھیس پہنچائی تھی۔ شروع میں تو وہ اس سے بات کر لیتی تھی، اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ سہی لیکن دل پر جبر کر کے دے ہی دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے ملائکہ کی ڈلیوری کا ٹائم نزدیک آ رہا تھا ویسے ویسے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا۔ اپنی سوچ میں غلطاں وہ ریستوران کے اس حصے سے گزرتا ہوا ٹھٹکا جو فیملی اور کپل کے لیے تھا۔ کچھ دیر وہ باہر کھڑا اس شخص کو پہرالو نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بنا کچھ سوچے کیبن میں داخل ہو کر دروازے کو لاک کر دیا۔ سامنے بیٹھا شخص حیرت سے کبھی اسے دیکھتا تو کبھی پاس بیٹھی لڑکی کو، جس کی شکل پر بھی حیرانی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ واہ حمیم شاہ واہ، میری زندگی سے خوشیوں کے پل چھین کر اپنی زندگی کو کتنی آرام سے سجا رہے ہو تم۔ میں حیران ہوں کہ تم میرے وہی بھائی ہو جو مجھ پر کبھی جان چھڑکتا تھا۔ نفرت اور افسوس کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اس کے سامنے کھڑا جیسے حساب چکتا کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، پاس بیٹھی لڑکی نے حمیم کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو لڑکی، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اس کے غرا کر کہنے پر وہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ حمیم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ کیا ہے تمہارے دل میں صدام؟ سب کہہ دو، جتنا غصہ ہے، جتنا ابال ہے، میرے لیے سب باہر نکال دو آج تم۔ کوئی تمہیں نہیں روکے گا، میں بھی نہیں۔ اس کے غصے کے برعکس وہ نہایت ہی تحمل سے بولتا صدام کو زہر لگا تھا۔ میرے دل میں یا تمہارے دل میں؟ میں سب کچھ جانتا ہوں حمیم، تمہارے دل میں میرے لیے کتنا کینہ اور حسد بھرا ہے۔ چھوٹی ماں کے ساتھ ہوئی ناانصافی کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو۔ پہلے بیلا کو مجھ سے دور کیا اور اب مائسا۔ اونچی آواز میں چیختا وہ شاید بھول گیا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ریسٹورانٹ میں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے صدام بھائی، اس لڑکی نے دوبارہ مداخلت کی۔ تم مت بولو آنیے، حمیم شاہ نے دوبارہ اسے روکا۔ بولنے دو اسے، میں بھی تو دیکھوں کتنا جھوٹ بول رکھا ہے تم نے اس سے۔ صدام کی بات پر حمیم کو بہت دکھ ہوا۔ تم میرے بارے ایسا سوچتے ہو صدام؟ اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ مانا کہ میں تمہارے اور بیلا کے بیچ میں آ گیا تھا، لیکن یہ میں اور میرا رب ہی جانتا ہے کہ میں تم دونوں کے بارے میں بالکل انجان تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی علم ہوتا تو میں تم دونوں کے بیچ کبھی نہ آتا۔ ویسے بھی تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم اس جیسی بے وفا لڑکی سے بچ گئے۔ وہ تم سے مخلص نہیں تھی صدام، اور نہ ہی مجھ سے۔ اگر وہ اپنے جذبوں میں خالص ہوتی تو آج آنیہ میری زندگی میں نہ ہوتی۔ بیلا ڈار ڈار منڈلانے والی وہ تتلی تھی جو کسی دلکش پھول کو دیکھ کر اس پر بیٹھتی، اس سے لطف لیتی، پھر جی بھر جانے پر دوسرے پھول کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اور رہی بات مائسا کی، تو میں نے اسے کبھی تم سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں تمہاری ضد اور عادت سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھے جلانے کے لیے تم اسے تکلیف دو گے اور تم وہی کرتے رہے۔ میں صرف اور صرف اس کا دوست ہوں اور کچھ نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری صدام کے اس جیسی مخلص لڑکی کے آنسو بھی تم پر اثر نہیں کرتے؟ اگر اتنی ہی مخلص ہے تو مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ حمیم کی اتنی لمبی تقریر کے باوجود بھی اس کے دل میں اب بھی خلش تھی۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو میرا بھی ردیمل ایسا ہی ہوتا۔ ہم لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں صدام بھائی، ہم اپنے شریک سفر کو کسی دوسری عورت نہیں بانٹ سکتے، ان پر صرف ہمارا حق ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا ماننا ہے کہ مائسا پر صرف آپ کا حق ہے، اسی طرح وہ بھی آپ پر اتنا ہی حق رکھتی ہے۔
اس کی ناراضگی جائز ہے۔ آنیہ کی بات پر وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ ناراضگی اور غلط فہمی کے بادل اب شاید چھٹ گئے تھے۔ ویسے تم کون ہو؟ اس نے ڈائریکٹ آنیہ سے پوچھا تو وہ گڑبڑا کر حمیم کو دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے جو تمہارے لیے مائسہ ہے۔ حمیم شاہ نے اسے دیکھ کر مانی خیزی سے کہا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ اور کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ وہ تفتیش پر اتر آیا تھا۔ کیا یار، کیا امیوں والے سوال کیے جا رہا ہے؟ حمیم شاہ چڑھ کر بولا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ ویسے مائسہ کو پتا ہے؟ اس کے ڈرامائی انداز میں پوچھنے پر حمیم شاہ کو اب اصل ٹینشن نے گھیرا تھا۔ اسے ابھی نہیں بتایا، اور خبردار جو تم نے اسے کچھ بتایا تو اب دیکھنا میں اس کے کان تمہارے خلاف کیسے بھرتا ہوں۔ بہت تمہاری شان میں پڑ رہی تھی حمیم، یہ حمیم وہ۔ اب بتاتا ہوں اسے اس کے حمیم کی کرتوت۔ صدام کے دھمکانے پر حمیم نفی میں سر ہلاتا اس کے پیچھے بڑھا، جو کہ بولتا ہوا کیبن سے باہر نکلا تھا۔ جانتا تھا کہ حمیم اس کے پیچھے ضرور آئے گا، اور یہ سارا منظر دیکھتی آنیہ مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں آنے والے خوشیوں کے دن کی جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ بھی کھاتی تو ایسا لگتا معدے سمیت باہر آ جائے گا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے کے باتھ روم کی واش بیسن پر جھکی بری طرح سے الٹیاں کر رہی تھی۔ صبح سے یہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ اس کی بیسن سے ملاقات تھی۔ اپنی گری ہوئی حالت کے چلتے وہ ناشتے کے بعد کمرے میں ہی پڑی رہی تھی۔ فاطمہ سے بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، جبکہ صدام تو ہفتے بھر سے شہر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب سے ملائکہ کا قصہ ہوا تھا تب سے ان دونوں کے بیچ بدمزگی کی وجہ سے وہ اپنا زیادہ وقت شہر ہی گزار رہا تھا۔ نہ گاؤں ہوتا نہ بدمزگی ہوتی۔ اب تو ملائکہ کی ڈلیوری بھی نزدیک تھی۔ 3 مہینے، صرف 3 مہینے باقی تھے، پھر سچ سامنے آ جائے گا۔ لوگوں کو علم ہو جائے گا کون گناہگار ہے اور کون بے گناہ، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ابھی تک تو سارے حالات و زبان صدام کو ہی گناہگار اور ظالم قرار دے رہے تھے، لیکن سچ کیا ہے یہ صرف اس پاک ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، سب سے چھپ کر غلطیاں کر سکتا ہے، لیکن وہ شائی کو بھول جاتا ہے جس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ وہی مالک کائنات ہے، وہی رب زوال جلال ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آنے والی فکرمندانہ آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو اس ظالم کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ یہ کب آیا؟ مائسہ تمہاری تو ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ اب فکرمندی سے اسے دیکھ رہا تھا جو چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی خود بھی اپنی حالت سے انجان تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس طبیعت کچھ بری بری سی ہو رہی تھی۔ تولے سے اپنا چہرہ صاف کرتی وہ اس کی طرف مڑی جو چانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آ لیتے چہدیتی؟ اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ جانتی تھی غلطی اس کی بھی ہے، بس ابھی آیا۔ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی اسی بات پر تھا۔ کچھ نہیں، ہوا ہے، بس معمولی سی الٹیاں ہو رہی ہیں۔ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں ہلکا ہلکا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ الٹیاں ہو رہی ہیں؟ کیا پیٹ درد کر رہا ہے؟ تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی نظروں سے اس کے ہاتھ کا پیٹ پر جانا چھپا نہ رہ سکا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف جھکا۔ بس الٹیاں ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ اپنے درد کو نظر انداز وہ نارمل لہجے میں بولی نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیٹھاتی ہوئی بولی تو وہ بھی اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ناراض ہیں؟ نہ مجھ سے صدام، وہ سر جھکا کر ندامت سے بولی۔ کیسی ناراضی؟ میں بھلا اپنی زندگی سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ مسکرا کر اسے قریب کیا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے شرٹ کی بٹن سے کھیلنے لگی۔ میں نے آپ پر اعتبار نہیں کیا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ پر غصہ کیا، میں غلطی پر تھی۔ صدام مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو کھونے کے ڈر سے ایسا کیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو اتنا کچھ بول گئی، ورنہ میری تو آپ کے سامنے گھگی بند ہو جاتی ہے۔ اس کی باتوں کو غور سے سنتا آخری بات پر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں اتنا ڈراؤنا ہوں؟ اس کے خفگی سے پوچھنے پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، آپ بہت اچھے ہیں،
بات کرتے ہوئے ہلکی سی سسکاری کے ساتھ اس نے دوبارہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو صدام سیدھا ہو گیا۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ چلو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ اس کے چہرے تشویش ظاہر تھی۔ نہیں، میں بالکل ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہاں ٹھیک ہو؟ الٹیاں ہو رہی ہیں۔ تمہیں بیوقوف لڑکی، کچھ عقل بھی استعمال کرو کہ الٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ جیسے اس کی زد سے چڑھ گیا تھا۔ کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے کیا پتا، کھا لیا ہوگا کچھ الٹا سیدھا۔ وہ نادانی سے بولی تو اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ تم واقعی میں نادان ہو یا صرف میرے سامنے بنتی ہو؟ اس کے معصوم سے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ مائسہ نادان ہو سکتی تھی لیکن صدام جیسا چالاک مرد اتنا نادان نہیں تھا کہ اس کی حالت کی وجہ نہ سمجھ پاتا۔ لڑکیوں سے کھیل چکا تھا، لڑکیوں میں ہونے والی تبدیلی منٹوں میں وہ بھانپ لیتا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے لفظوں کا ہیر پھیر نہیں سمجھ آتا، سیدھی باتیں سمجھ آتے مجھے۔ ڈاکٹر کے پاس چلو تو میں تمہاری ساری نادانی دور کرتا ہوں۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا وہ معنی خیزی سے بولا تو مائسہ نے چونک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کون سی حفت اقلیم ہاتھ لگ جانی جو اتنا فورس کر رہے ہیں؟ وہ اپنی دھن میں منہ بنا کر بولتی ہوئی اٹھی ہی تھی کہ چکرا کر دوبارہ گرنے لگی تھی۔ صدام نے پھرتی سے اسے تھاما۔ ابھی گر جاتی تو میرا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیے آرام سے بیڈ پر بیٹھاتا ہوا بولا، مجھے سنبھالنے کے لیے آپ موجود ہیں تو نقصان کیسا؟ دل کی گہرائی سے اس نے اعتراف کیا تو صدام سرشار سا مسکرا دیا۔ مجھے معاف کر دو مائسہ، میں نے تم پر بہت ظلم کیا، بہت تکلیف دی، اپنے زہریلے لفظوں کے تیر سے تمہارے دل کو چھلنی کیا، تمہاری پاکدامنی پر انگلی اٹھائی، خود غلطی پر ہو کر تمہیں غلط کہتا رہا۔ میں اپنی ہر کوتاہیوں لغزشوں کی تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میرا یقین کرو، میرا دل اور میری روح پر صرف تم ہی قابض ہو، میں تمہارے علاوہ کسی کا نہیں ہوں۔ اس کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے اس کے سامنے نادم سا بیٹھا یہ صدام اس صدام سے بالکل مختلف تھا جو صرف اپنی منوانا جانتا تھا، جو ظلم بھی کرتا اور عفو تک کرنے دیتا، جو زدی تھا، خود سر تھا، اناپرست تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ مائسہ کو اس زدی صدام سے بھی اتنی ہی محبت تھی جتنی اس صدام سے ہے۔ وہ اپنی قسمت کے اس حسین تحفے پر سرشار سی مسکرا کر اس کے سینے میں سر چھپا گئی کہ یہی اس کی پناہ گاہ تھا۔ حمیم اپنی آفس سے نکل رہا تھا کہ اس کے اسمارٹ فون پر کسی انجان نمبر سے کال آئی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کرنے کر دیا لیکن دوبارہ کال آتی دیکھ کچھ سوچ کر کال پک کر لی۔ ہیلو، کیا میں حمیم شاہ سے بات کر سکتا ہوں؟ کسی نوجوان لڑکے کی آواز سن کر پہلے اس نے پہچاننے کی کوشش کی لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ دوسری طرف کون ہے۔ جی میں حمیم شاہ ہی بول رہا ہوں، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ مجھے جانتے بھی نہیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جی بتائیں کیا بات کرنی ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، ایسے نہیں، کسی ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ سوری، میں انجان لوگوں سے نہیں ملتا۔ لاتعلقی سے بولتا کال ڈسکنیکٹ کرنے والا تھا کہ دوسری طرف سے کہی گئی بات پر وہ چونک اٹھا۔ کیا آپ مائسہ ابراہیم خان کو مشکل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ کون ہو تم؟ وہ غصے سے چیخا۔ آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ وہ کچھ سوچ کر راضی ہو گیا۔ کسی ریسٹورنٹ میں۔ ایک اور بات، کسی ایسے انسان کو ساتھ ضرور لائیے گا جس پر صدام صاحب کو یقین ہو۔ آپ پر تو یقین کرنے سے رہے۔ اس کی بات سے یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان سب کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا لیکن صدام اور اس کے بیچ ہونے والی صلح سے لالم تھا، جس کا مطلب تھا وہ حویلی میں ہونے والے سارے قصے سے تو واقف تھا لیکن باہر ہونے والے قصے سے پوری طرح انجان تھا۔ ٹھیک ہے، ملنے کی جگہ اور وقت طے کرنے کے بعد اس نے فائق کو فون کیا کہ وہی ایک ایسا شخص تھا جس پر صدام آنکھ بند کر کے یقین کرتا تھا۔ فائق، تم شام تک یہاں آ جاؤ، مجھے ضروری کام ہے تم سے۔ فائق کے فون پک کرتے ہی وہ مدائے پر آ گیا تھا۔ اتنی جلدی؟ کیسا کام ہے؟ کوئی پرابلم ہو گئی ہے آفس میں؟ دوسری طرف فائق نے ناسمجھی سے کئی سوال کر ڈالے۔ نہیں، دوسرا کام ہے، فون پر نہیں بتا سکتا، تم بس جلدی سے آؤ۔ اس کی عجلت پر فائق حیران ہوتا آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حمیم کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کال کرنے والا کون تھا جو انہیں اور ان کے گھر کے حالات کو اتنا باریکی سے جانتا تھا۔ وہ اپنے دماغ کے گھوڑے کو جتنا دوڑا سکتا تھا دوڑا سکا لیکن پھر بھی کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ تھک کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔
وہ فائق کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا اور ویٹر کی ہمراہی میں اس ٹیبل پر جا پہنچا جہاں ایک نوجوان لڑکا بلیک جینس اور لائٹ بلو لائنن کی شرٹ اور سر پر کالی کیپ لام گاف الگ تھلق سا بیٹھا تھا۔ اس نے کیک کا گوشہ آگے سے قدرے جھکا رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا۔ ریسٹورانٹ کا یہ حصہ باقی حصوں سے بالکل الگ تھا۔ یہاں رش بھی کافی کم تھا اور ویٹر بھی کافی لمبے وقفے کے بعد چکر لگاتے تھے۔ ان دونوں نے دل ہی دل میں اس کے چناؤ سراہا تھا۔ کیا تم ہی وہ پراسرار شخص ہو جس نے مجھے کال کی تھی؟ گلا کھنکار کے حمیم نے اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ذرا چونکا، پھر سنبھل کر سیدھا بیٹھ گیا۔ شاید وہ احتراماً کھڑا ہونا چاہتا تھا لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھا ہی رہ گیا۔ فائق کو اس کا یہ انداز ناپسند گزرا تھا۔ جی آپ لوگ بیٹھے ہیں حمیم بھائی کہتے کہتے اس نے اپنی زبان کو باریک لگایا اور سہمی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو سامنے بیٹھے اسے ہی گھور رہے تھے۔ تم کچھ بتانا چاہتے تھے؟ فائق نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ جی ضرور، لیکن پہلے کچھ آرڈر کیوں نہ کر لیں؟ وہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے وہ دونوں اس کے چہرے کو بغور دیکھتے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم تمہیں جانتے ہیں، اس لیے میزبانی کو کنارے رکھو اور کام کی بات کرو۔ حمیم کی سردمہر آواز پر وہ لمحہ بھر رکا، پھر ان دونوں کو ٹیبل کی سطح پر لوڈڈ گن رکھتے دیکھ اس کی جان حلق کو آ گئی۔ آپ لوگ تو شاید مجھے مارنے کے ارادے سے آ لیتے چھیدیتین، جبکہ میں تو آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو کرو نا، مدد کون روک رہا ہے، لیکن ذرا جلدی۔ وہ کیا ہے کہ ہم میں صبر کا مادہ کافی کم ہے۔ اتنا تو تم جانتے ہی ہوگے، جب بہت کچھ جانتے ہو تو۔ فائق آج پوری اپنی جون میں تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتانے کے بلایا ہے کہ آپ کی حویلی میں اب تک جتنے بھی حملے مائسہ ابراہیم خان پر ہے وہ لیتے چھیدیتین، اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ اور مقصد کیا، اس سے میں بخوبی واقف۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہمہ تن گوش ہوئے۔ کون ہے؟ آپ لوگ شاید میری بات کا یقین نہ کریں، کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے کہ آپ لوگوں کی جگہ میں بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا۔ پہیلی نہ بجھاؤ، بکو جلدی۔ حمیم شاہ کے غصے سے کہنے پر وہ کچھ لمحے کے لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر جو بولا تو ان دونوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحام شاہ! ان دونوں کی سماعت پر جیسے بم گرا دیا گیا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ! میں کیسے یقین کر لوں تمہاری بات کا؟ حمیم شاہ نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے پاس ریکارڈنگ ہے۔ کیسی ریکارڈنگ؟ فائق چونکا تھا۔ آپ لوگ خود ہی سن لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا اسمارٹ فون نکالا، کچھ دیر اس میں مصروف رہنے کے بعد اسے ان دونوں کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی کی آواز ان دونوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے تھے کہ یہ ارحام کی ہی آواز تھی، جو کافی مکروہ انداز میں اپنے غلیظ ارادوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد وہ دونوں کچھ دیر بیٹھے خود کو یقین دلا رہے تھے۔ میں یہ ریکارڈنگ آپ دونوں کو بھیج دیتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور دوبارہ اس پر مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو اپنے فون پر ایک میسیج ٹون سنائی دی۔ انہوں نے جلدی سے فون نکال کر چیک کیا، جو اسی کی بھیجی گئی ریکارڈنگ تھی۔ تم کون ہو اور اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟ حمیم شاہ نے آخرکار وہ سوال پوچھا جو کافی دیر سے اس کے ذہن میں کلبلا رہا تھا۔ میں ارحام کا جگری دوست ہوں، اس کے ہر گناہ کا ساتھی، لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے سن کر میرا ضمیر کانپ اٹھا تھا۔ میں بہت برا سہی لیکن کسی معصوم کی زندگی نہیں برباد کر سکتا تھا۔ وہ افسردگی سے بولا۔ تمہیں اس بات کا علم کب ہوا؟ فائق نے سوال کیا، جب وہ اپنی کارکردگی میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ میرے اتنا خریدنے پر اس نے اتنا کچھ بتایا، ورنہ میں بھی انجان رہتا۔ اس کام میں اس کے ساتھ اور کون کون شامل ہے؟ حمیم شاہ نے بہت اہم سوال پوچھا۔ حویلی کا ہی کوئی فرد ہے، ورنہ اتنی آسانی سے وہ کیسے کامیاب ہو جاتا، جبکہ صدام بھائی نے بہت سخت پہرے لگا رکھے تھے۔ اس کا کہنا بھی ٹھیک تھا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ شاید آپ لوگوں کو برا لگے، لیکن میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے لبنہ آنٹی پر پورا شک ہے، کیونکہ ایک وہی ہیں جو اس کی ہر غلطیوں کو صدام بھائی سے چھپاتی آئی ہیں۔ ہمیشہ سے میں نے بہت بار دیکھا ہے، اور باقی آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، بخوبی پتہ لگا لیں گے۔ تم نے آخر ہم لوگوں کی ہی کیوں مدد کی؟ ظاہر ہے ارحام تمہارا دوست ہے، تم اس کی پردہ پوشی کر سکتے تھے۔ حمیم کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ نہیں حمیم بھائی، میرا ضمیر مردہ نہیں ہوا ابھی، اور ویسے بھی مائسہ بھابھی بہت ڈیسنٹ ہیں، کم از کم وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ میں نے انہیں شادی میں دیکھا تھا، اور صدام بھائی سخت ضرور ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں۔ میں تو ان کا فین ہوں۔ اس کی بات پر وہ دونوں سر ہلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شکریہ ینگ مین، اگر تم ہماری مدد نہ کرتے تو ہم خاک ہی چھانتے رہ جاتے۔
فائق نے مسکرا کر اسمارٹ فون ہوا میں لہرایا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اس سے مصافحہ کر کے وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ ایک معاملہ تھا جو انہوں نے حل کر لیا تھا، اب اگلے قصے کا انتظار کرنا تھا۔ اگلے دن وہ مائسا کو لے کر گاؤں کے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گیا، اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے، جہاں ڈاکٹر نے اس کی سوچ پر مہر لگا دی تھی۔ وہ سرشار سا اس لیے حویلی پہنچا اور سیدھا لبنہ بیگم کے کمرے میں گیا، جہاں ارحام شاہ بیٹھا نہ جانے کس بات پر ان سے بحث کر رہا تھا۔ تو تمہیں یاد آ گئی اپنی ماں کی؟ ان دونوں کو دیکھتے ہی وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولے، جسے وہ اپنی خوشی میں نظر انداز کرتا آگے بڑھا اور ان کے پاس بیٹھ کر انہیں کندھوں سے تھام کر خود کے قریب کیا۔ اماں، آج میں بہت خوش ہوں، وہ سرشار سا بولا تو پاس کھڑی مائسا دھیرے سے مسکرا دی۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو اتنا چہک رہے ہو؟ لہجہ اب بھی کٹیلا تھا۔ آپ دادی بننے والی ہیں، چلو شکر ہے، تمہیں احساس تو ہوا اپنی ذمہ داری کا۔ تو کب کر رہے ہو ملائکہ سے نکاح؟ وہ کچھ اور مطلب اخذ کر بیٹھے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں اپنی بیوی مائسا کی بات کر رہا ہوں، وہ ماں بننے والی ہے۔ اپنی بات پر زور دیتا وہ ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب حیران ہونے کی باری لبنہ بیگم کی تھی۔ انہوں نے حیرانی سے پہلے صدام کو دیکھا، جس کا خوشی سے چمکتا چہرہ ان کی بات سے بے تاثر ہو چکا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مائسا کے چہرے کی چمک بہت کچھ بتا رہی تھی۔ صوفے پر براجمان ارحام جو دم سادھے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، تنزیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بہت کچھ تھا جو لبنہ بیگم کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن ایک بازی جو انہوں نے بہت چلی تھی، وہ اب بھی اپنی جگہ پر قائم، انہیں امید کا سرا پہ کافڑے الف لیتے چھیدیتین ہوئے تھی۔ لبنہ بیگم ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر بہت گھمنڈ تھا، اور یہی گھمنڈ انہیں پستی میں بھی گرا سکتا تھا یا کامیابی کی چوٹی پر بھی بیٹھا سکتا تھا۔ سب وقت کا کھیل تھا، اور وقت اپنا کھیل بہت وقت پر کھیلتا ہے، بس انسان ہی ہے جو کافی جلد باز واقع ہوا ہے۔ مائسا کے امید سے ہونے کی خبر گاؤں کے ہر فرد کو ملی تھی جو اس سے ہمدردی رکھتے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی تھی، جبکہ باقیوں کا حال بھی لبنہ بیگم اور ملائکہ کی طرح تھا۔ اسی خوشی میں صدام جہانگیر شاہ نے ایک تقریب منعقد کی تھی، ہر خاص و عام کے لیے۔ وہ اپنی یہ خوشی گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، وہ تیار ہو رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کر بولا۔ کیسا سرپرائز؟ آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ صدام اس کے اتاولے پن پر مسکرا دیا۔ جلدی سے تیار ہو تو ملے گا۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی تیزی سے تیار ہوئی اور صدام کی ہمراہی میں نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے مہمانوں کے بیچ میں حمیم شاہ سے بات کرتے ہوئے چھیدیتی شخص پر اپنے بابا کا پواں ہوا۔ وہ تیزی سے نیچے آئی اور ان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ کیسے؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز پر سردار محمد ابراہیم خان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ تمہارے شوہر نے انوائٹ کیا تھا؟ اتنی بڑی خوشی پر تو ہم کیسے نہ آتے؟ خوشی ان کے لہجے سے بھی آئی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بابا۔ ان سینے سے اٹھتی پدرانہ خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ خود خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ ہم سے بھی مل لو، ہم بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ ریحان کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں اس کے سبھی بھائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس سے ملنے کے لیے بےتاب کھڑے تھے۔ وہ باری باری ان سب سے ملتی ریحان کے پاس جا کھڑی ہوئی جو اب صدام سے بات کر رہا تھا۔ شکریہ صدام، ہمیں اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہے کہ میری بدتمیزیوں کو نظر انداز کر کے آپ لوگ ہماری خوشی میں شامل ہوئے۔ صدام کے الفاظ پر مائسا نے حیران نظروں سے اپنے اڑیل شوہر کو دیکھا جو کبھی کسی سے معافی نہیں مانگتا تھا۔ مائسا، یار کافی بدلاؤ آ گیا ہے۔ حمیم شاہ کے شرارتی لہجے پر سب کا مشترکہ قہقہہ گونجا تھا۔ حمیم شاہ بھی اس کی خوشی میں بخوشی شریک ہوا تھا۔ صدام کو اس کی ایک کمزوری ہاتھ لگ گئی تھی اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ اسے برابر تنگ کر رہا تھا۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے حویلی والوں پر ظاہر ہو گیا تھا کہ اب ان کے بیچ وہ جنگ ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ مائسا بھی انہیں ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے بتا دوں تمہاری اور آنیہ کی کہانی؟ مائسا کے پیچھے کھڑے حمیم شاہ کے کانوں میں گھسا وہ شرارت بھری سرگوشی کر رہا تھا۔ حمیم شاہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ تو کیا چاہتا ہے کہ میں بہرا ہو جاؤں؟ حمیم شاہ کی مسکین سی صورت دیکھ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تو مائسا کے ساتھ فاطمہ اور نیہا بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایسے کون سے جوک وہ آپ کو سنا رہے جو آپ کی ہنسی ہی نہیں رکھ رہی؟ مائسا کے کہنے پر حمیم شاہ صدام کے پیٹ میں ایک زوردار کہنی مار کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مائسا، یار تمہیں نہیں لگتا کہ حمیم کو بھی اب شادی کر لینی چاہیے؟ صدام کے معنی خیز انداز پر حمیم نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔
ہاں بالکل، جب آپ شادی کر سکتے ہیں تو انہیں بھی شادی کا حق ہے۔ مائسہ کی بات پر صدام نے مسکراتی نظروں سے حمیم کو دیکھا، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جیم الف لت چھ دی تھی۔ ان سے پوچھ تو لیں، کہیں کوئی لڑکی وڑکی دیکھ رکھی ہو تو بتا دیں، ورنہ ہم ہی اپنی سورس لگا لیں گے۔ فائق ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا، میں ان لوگوں کے بیچ گھستا ہوا مانی خیز لہجے میں بولا تو حمیم کو زور کی کھانسی آ گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ صدام نے یقینا فائق کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ایک بار پھر اسے صدام پر تاؤ آیا تھا۔ کیا مطلب؟ مائسہ کے ساتھ فاطمہ اور نیہا نے بھی سوالیہ انداز میں اسے دیکھا، جو ان دونوں کے پیچھے کھڑے صدام اور حمیم کے ہاتھ کے اشاروں پر غور کر رہا تھا۔ بھئی ظاہر ہے، انسان بے وجہ تو بار بار شہر کے چکر نہیں لگاتا نا۔ حمیم شاہ کے اشاروں کو نظر انداز کرتا وہ انہیں ایک سرا تھما کر حمیم کو پھنسا گیا تھا۔ بیڑا غرق ہو تیرا صدام، من ہی من میں گالیاں دیتا وہ مائسہ کو اپنی گھورتی نظروں سے دیکھ کر خود کو اس کے سوالوں کے لیے تیار کرنے لگا۔ کون ہے وہ لڑکی حمیم شاہ، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اس کے بلیک میلنگ والے انداز پر اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا سب اگل دینے کو تیار تھا۔ وہ میری یونی فیلو۔ جھوٹ، یونی فیلو تو میں ہوں۔ صدام کے بولنے پر اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ میرے فرینڈ کی کزن، اور یہ سچ ہے، اس کی بات پر بھروسہ مت کرنا۔ اس نے بتاتے ہوئے جلدی سے صفائی دی تو وہ تینوں ہنس دے، جس میں صدام اور فائق کے قہقہے کے ساتھ اس کی جھینٹی ہوئی ہنسی بھی شامل تھی۔ دور کھڑی لبنہ بیگم اور ملائکہ ان کے خوش باش چہرے کو حسد بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نفرت کی آگ میں لبنہ بیگم اتنا آگے بڑھ گئی تھیں کہ اپنے ہی بیٹے کی خوشیوں کو تباہ کر رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر بیٹھا کوئی ضروری فائل کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ کسی کے زور سے کھنکھارنے پر چونک کر سر اٹھا۔ سامنے حمیم شاہ کھڑا کافی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم فری ہو؟ مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اب بھی اسی انداز میں کھڑا تھا۔ ہاں فری ہی ہوں، بس یہ فائل دیکھ رہا تھا۔ تم بیٹھو، کہو کیا بات کرنی ہے۔ فائل بند کر کے وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کی اجازت ملتے ہی سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ تم ہائے پر تو نہیں ہوگے؟ حمیم شاہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے جو تمہیں میرے ہائے پر ہونے کی فکر ہونے لگی؟ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اب وہ کافی بدل گیا تھا، اپنے غصے پر کسی قدر قابو پا چکا تھا، چونکہ اس کا بدلاؤ خوشگوار تھا۔ یہی وجہ تھی حمیم شاہ اس سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا کہ بات ہی ایسی تھی کہ نارمل انسان بھی آپے سے باہر ہو جاتا۔ بہت ضروری بات ہے، مائسہ پر ہونے والے حملوں کے مطابق۔ حمیم کی بات پر اس کے مسکراتے لب لمحوں میں بھنج گئے تھے، چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیا بات ہے حمیم؟ پہلی مت بجھاؤ۔ بات دراصل یہ ہے صدام کے۔ پھر حمیم شاہ نے ساری بات من و عن اس کے گوش گزار کر دی، ارحام کے دوست سے ملاقات سے لے کر اس ریکارڈنگ تک جو اس کے دوست نے اسے اور فائق کو سینڈ کی تھی۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا تو یہ ریکارڈنگ سن لو، سب واضح ہو جائے گا۔ صدام جو یقین اور بے یقینی کے بیچ جھول رہا تھا، ریکارڈنگ کو سننے کے بعد اسے حمیم کی بات پر یقین کرنا ہی پڑا۔ خلاف توقع وہ بالکل خاموش تھا، کسی طرح کا کوئی ردعمل اس کی طرف نہیں آیا تھا۔ حمیم شاہ جو اس کی طرف غصہ کرنے کی امید لگائے بیٹھا تھا، اس کا خاموش انداز دیکھ کر اور بھی زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بظاہر تو وہ بالکل خاموش خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اس کی شعلہ بار آنکھیں اس کے اندر کے حال کو بخوبی ظاہر کر رہی تھی۔ حمیم شاہ نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پاس آتی ملازمہ کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ صاحب جی، وہ ملائکہ بی بی باتھ روم میں گر گئی ہیں۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز میں کہی گئی بات پر وہ دونوں حیرانی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑ کر نیچے کی طرف بھاگے۔ کمرے کے باہر سے ہی انہیں ملائکہ کی درد بھری چیخوں کے ساتھ مائسہ کی پریشان سی لیکن ہمت دلاتی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے اندر داخل ہے وہ لیتے چھیدی تیں تو انہیں دیکھتے ہی لبنہ تیزی سے ان کی طرف بڑھے۔ یہ کیسے ہوا؟ صدام کی آواز پر مائسہ نے سر اٹھا کر مدد طلب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا، جبکہ حمیم شاہ دروازے کے پاس ہی رک گیا کہ اسے اندر جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سوال مت کرو، اسے اٹھاؤ اور جلدی سے ہاسپٹل لے چلو۔ لبنہ بیگم کے پریشانی سے کہنے پر وہ سرات سے نیچے جھکا اور اسے گود میں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حمیم شاہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں صدام بھی مائسہ اور لبنہ بیگم کے ساتھ ملائکہ کو گود میں الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین باہر کی طرف نکلا اور اسے مائسہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی حمیم نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو مت دینا، میں تم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔
پورے راستے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ملائکہ اپنی درد بھری آواز میں اس سے بار بار یہی کہتی جو اس مشکل وقت میں اس کا بخوبی ساتھ دے رہی تھی۔ آگے بیٹھے حمیم اور صدام کی سماعت سے اس کے لفظ بار بار ٹکراتے تو وہ بھی پریشانی سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے کہ ان میں انسانیت اور ہمدردی اب بھی باقی تھی۔ سوری خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ہمہ کو نہیں بچا پہ الف لیتے چھہ دی تھی۔ آپریشن روم سے باہر نکلتی ڈاکٹر نے ماسک اتار کر افسردگی سے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں آگے کھڑے صدام سے کہا تو لمحہ بھر کو وہ ساکت سا رہ گیا۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے پیچھے کھڑی مائع سچیر پر بیٹھی لبنہ بیگم اور دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے حمیم شاہ کا بھی تھا۔ اور بچہ؟ مائسہ کے منہ سے بمشکل یہ لفظ نکلے تھے۔ اسی لمحے کمرے سے نکلتی سسٹر نے ململ کے کمبل میں لپیٹے چھوٹے سے نازک وجود کو صدام کی طرف کی بڑھایا۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو مائسہ نے آگے بڑھ کر اس ننھی سی گڑیا کو ہولے سے تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حمیم شاہ جو صدام کے ساکت وجود کو غور سے دیکھ رہا تھا، کچھ سوچ کر تیزی سے ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا کہ اس کے کانوں میں ملائکہ کے کہے آخری الفاظ اب بھی بازگشت کر رہے تھے۔ لبنہ بیگم جو ملائکہ کی موت سے حیران تھی، بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی تھی۔ انہیں اپنی بازی پلٹتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حویلی میں سوگ کا سما تھا، ہر آنکھیں نم اور ہر چہرہ ستا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے طور پر ملائکہ کے جانے کا غم منا رہے تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں بالکل چپ چاپ بیٹھی اس کی مغفرت کی دعا کر رہی تھی کہ یہی وہ فریضہ تھا جو اموا آسانی سے اور دلجمعی سے اس کے حق میں ادا کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ملائکہ کے لیے نہ کل نفرت تھی، نہ آج۔ نفرت کر کے اسے ملنے والا ہی کیا تھا؟ وہ تو ایسی لڑکی تھی جو دوسروں کے دیے ظلم کو منہ بند کر کے برداشت کر لیتی تھی۔ ملائکہ نے اس کے ساتھ جو بھی کیا اسے اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور یقینا اللہ بہت معاملہ ساز رحیم اور کریم ہے جو اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں لٹاتا بشرطے کہ بندہ مخلص ہو۔ تم نے میری معصوم سی بیٹی کو مارا ہے۔ تم چاہتی تھی کہ وہ مر جائے تاکہ اس حویلی پر تم قبضہ کر سکو۔ تم نے اسے بددعا دی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی؟ فائقہ بیگم صدمے سے نڈھال ہوتی اس کی طرف بڑھیں جو اٹھ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، اور ہذیانی انداز میں چیختے اس کے نرم و ملائم چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے دماغ پر بیٹی کی موت کا گہرا اثر پڑا ہے۔ کسی نے پیچھے سے آ کر ان کے تیزی سے چلتے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں پکڑ کر انہیں مائسہ سے دور کیا اور مائسہ کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ صدام جہانگیر شاہ تھا، مائسہ کا محافظ۔ ہوش سے کام لیں ورنہ اس گستاخی کے تحت میں آپ کو دھکے دے کر باہر نکلوا سکتا ہوں۔ عزت دے رہا ہوں تو عزت لیں، دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ سرد آواز میں کہتا وہ ملازمہ کو آواز دینے لگا، انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ، نیند کی گولی دو تاکہ ان کے ذہن کو تھوڑا آرام ملے۔ اس کے کہنے پر ملازمہ سر ہلا کر فائقہ بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں زبردستی اندر لے جانے لگی۔ تم بھی اسی طرح تڑپو گی اولاد کے لیے جس طرح میں تڑپ رہی ہوں۔ اللہ تمہیں کبھی اولاد نہ دے، تمہیں بانج بنا دے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے اپنا آپ ملازماؤں کی گرفت سے آزاد کراتے بری طرح چھٹپٹا رہی تھی، جبکہ مائسہ نے ان کے لفظوں سے سہم کر صدام کا بازو سختی سے بھینچ لیا۔ تم ان کی بات کو دل پر مت لو مائسہ، ذہنی توازن ڈگمگا گیا ہے ان کا۔ خوف سے لرزتے اس کے وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں لے کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ ان چیخوں سے پیچھا چھڑانے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا۔ ان حالات کی وجہ سے وہ ارحام سے بات نہیں کر پایا تھا، وہ جو اس سے باز پرس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اماں کے سامنے اس کے چہیتے کا راز کھولنا چاہتا تھا۔ ملائکہ کی موت نے اس کے ذہن سے سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ ملائکہ تو گئی، اماں اب کیسے آپ اپنے بیٹے کو اس خوبصورت چڑیل کے چنگل سے آزاد کرائیں گی؟ ارحام شاہ کا انداز طنزیہ تھا۔ لبنہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا، انہیں اپنے اس گستاخ بیٹے کی ذرا بھی پسند نہ آئی تھی۔ بول تو ایسے رہے ہو جیسے خود بڑے تیر مار کر بیٹھے ہو، ایک لڑکی کو تو ختم نہ کر سکے۔ نفرت ان کے لہجے سے ظاہر تھی۔ ملائکہ کی موت سے جو وقتی پچھتاوا ان پر حاوی ہوا تھا وہ اب اڑنچھو ہو چکا تھا۔ تو کون سا میں اسے مارنا چاہتا تھا؟ میں تو اس کی خوبصورتی کے مزے لینا چاہتا تھا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا تھا۔ آپ نے تو اس بیچاری ملائکہ کو موت کی سولی پر لٹکا دیا۔ کیا ملا؟ کچھ ملا نہیں، نہ کچھ ملے گا بھی نہیں۔ آپ اسی طرح نفرت کی آگ میں جلتی رہیں گی اور ایک دن جل کر خاک ہو جائیں گی۔ میری ماں نے تو ان دونوں کو زہر دے دے، نہ رہے گا، بانس نہ رہے گی، آپ بھی خوش ہو جائیں گی، مجھے بھی سرداری مل جائے گی۔ ارحام شاہ کی نفرت میں ڈوبی آواز باہر کھڑے صدام شاہ نے بھی سن لی تھی، جو اسی سے بات کرنے کے لیے لبنہ بیگم کے پاس آ رہا تھا۔
उसे ये जानकर तकलीफ हुई थी कि उसकी माँ और उसका भाई इससे इतनी नफरत करता था कि उसे मारने तक की प्लानिंग कर डाली थी। उसे अपना वजूद लरजता हवा महसूस हवा। पहली बार उसे एहसास हवा कि वो भरी महफिल में बिल्कुल अकेला है। वो अंदर जाना चाहता था, उनसे बाज परस करना चाहता था, लेकिन इसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि अपनों की नफरत को बर्दाश्त कर पाता। वो खड़े कदमों से गिरा था। उसकी अनाइस का घमंड लम्हों में चोर चोर हुआ था। अपने करची करची वजूद को वो बमुशक्ल समेटता वो हारे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया कि अब इस कमरे में जाने की इसकी हिम्मत नहीं रही थी। सदाम, मेरे बच्चे को बचा लो सदाम, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वो गहरी नींद में डूबा हुआ था कि किसी के ससकने की आवाज़ उसकी समाध से टकराई। वो हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठा और अपने पास लेटी मायसा पर झक गया, जो नींद में कराहते हुए बार बार यही जुमला दोहरा रही थी, मायसा आंखें खोलो। क्या हुआ मायसा? एक हाथ से इसके चेहरे पर मौजूद पसीने की बूंदें साफ करता, दूसरे हाथ से इसके गाल थपथपाता वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद इसने आंखें तो खोल दी थीं, लेकिन इसकी हालत में बदलाव नहीं आया था, बल्कि वो अब दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। क्या हुआ है मायसा, तुम ठीक तो हो? इसके लहजे में अब परेशानी और घबराहट थी। नहीं सदाम, मेरा बच्चा मर जाएगा, उसे बचा लो सदाम, खुदा के लिए उसे बचा लो। वो बिलक बिलक कर उससे फरियाद कर रही थी। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, तुम यहीं रखो, मैं अम्मा को बुलाकर लाता हूँ। वो उसे हिम्मत दिलाता तेजी से कमरे से बाहर निकला और लबना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इसके जहन में लबना बेगम और अरहाम की अब भी बाज़गश्त कर रही थी, लेकिन इस वक्त वो सब कुछ बेदुख चश्मी है लाम अलिफ लित छहदीतीन मायसा की फिक्र कर रहा था कि वही इसकी जिंदगी थी। लबना बेगम के दरवाजे को जोर जोर से दस्तक देता उसका जहन मायसा की तरफ लगा हुआ था। अम्मा देखे ना मायसा को क्या हो गया है? वो परेशानी से लबना बेगम से गव्या हवा। इस वक्त उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये वही सदाम है जो जिसके सामने लोगों की जबान तालों से चपक जाती थी। क्या हो गया है? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? वो बेजार सी बोले तो वो उनका हाथ पकड़े तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया, जबकि लबना बेगम कमरे की चौखट पर ही टक कर मायसा को बेड पर कराहता हवा देख रही थी। उनके दिल को एक शैतानी सुकून मिला था उसे इस हाल में देखकर। उनके जहन की स्क्रीन पर वो सीन तेजी से चल रहा था। जब उन्होंने नफरत की आग में खोलते हुए मायसा के दूध के गिलास में वो पाउडर अपने हाथों से मिलाकर इसे जबरदस्ती अपनी आंखों के सामने वो दूध का गिलास खत्म करवाया था कि अब इनसे इसकी खुशी जरा भी हजम नहीं हो रही थी। अम्मा वहां क्या कर रही हैं? यहाँ आए देखें इसे। सदाम की परेशान कन आवाज पर वो अपनी सोच से बाहर आ तो गई थी, लेकिन अपनी जगह से टस से मस न हुई थी। सदाम ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बमुशक्ल मायसा को छोड़कर उनकी तरफ आया और उन हाथ पकड़ा ही था कि उसके हाथ में एक पाउच आ गया था, जिसे उसने हैरत से उलट पलट कर देखा, फिर लबना बेगम के बेतासर वजूद को। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या है? उसने डरते हुए उनसे पूछा। उसकी छठी हंस बहुत कुछ बता रही थी। अगर तुम अपने बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो उसे फौरा अस्पताल ले जाओ, क्योंकि मैंने उसे अबार्शन पलिस दी है। कितनी सफाकी से उन्होंने उसके सर पर बम फोड़ा था। वो फटी फटी आंखों से अपनी इस माँ को देख रहा था जिसने उसे काबिल बनाने के लिए अपना आप गंवा दिया था। क्या कोई माँ इतनी जालिम, इतनी सफाक भी हो सकती है कि अपनी ही औलाद की खुशियों की दुश्मन बन जाए? उसके हाथ से वो पड़िया छोड़कर जमीन पर गिर गई थी। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे खसका और दीवार से टेक लगा ली कि यही एक सहारा था इसके जमीन बोस होने से बचाने के लिए। उसकी नमकीन पानियों से भर गई थी। उसने डबडबाई आंखों से लबना बेगम की तरफ देखा। क्यों, क्या आपने ऐसा अमा? उसके लहजे की चुभन पर लबना बेगम के दिल को पहली बार कुछ हुआ था। पहली बार वो अपने बहादुर बेटे को रोता हुआ देख रही थी। मुझे माफ कर दो सदाम, वो जैसे हार गई थी। चली जाएं यहां से, वो सख्ती से बोला और जल्दी से मायसा की तरफ बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाने लगा। लड़खड़ाते कदमों के साथ वो कैसे हमीम के कमरे की तरफ गया, कैसे सारे रास्ते मायसा के बेहोश होते वजूद को देखता रहा, कैसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा मायसा और अपने बच्चे की सलामती की दाग करता, ये बस वही जानता था। 24 घंटे की दिल धड़का देने वाले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उसे उसकी और बच्चे की सेहतमंदी की खबर सुनाई थी। उसके जिस्म से सारा जहर पूरी तरह फैलने से पहले ही साफ कर दिया गया था। उसके बच्चे की सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं हुआ था, बस आने वाले महीनों के लिए एहतियाती का बताया गया था। जब तक बच्चा दुनिया में न आ जाता और खुलकर सांस न ले लेता, तब तक इसके सेहत के बारे में सही से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि बहुत बड़े मरहले से वो गुजरा था।
صدام سجدے میں جھکا اپنے پروردگار سے پہلی بار اس کے دیے گئے تحفے کا شکریہ ادا کر رہا تھا جو اس کے اور اس کی زندگی کے لیے بہت اہم تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک فیصلہ بھی کیا تھا جس پر وہ بہت جلد عمل کرنے والا تھا۔ پنچایت کے سبھی فرد اور گاؤں کا ہر انسان اس وقت اس بڑے سے میدان میں اپنے سردار کے بلاوے پر جمع تھے جو ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، کچھ اہم فیصلے لینا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بطور سردار مجھے دل سے قبول کیا، مجھے عزت و مان دیا، حالانکہ میں ان سب کا حقدار نہیں تھا کہ میں بہت خطا کار ہوں۔ اس کی آواز میں اب بھی وہ رعب و دبدبا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ لبنہ بیگم اور ارحام شاہ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جو شاید آج بہت کم بولنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں سردار صدام جہانگیر شاہ اپنے عہدے سے استعفی دیتا ہوں۔ اس کے اگلے جملے نے وہاں پر موجود ہر فرد پر بم پھوڑا تھا۔ سب بے یقینی اور حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ ارحام شاہ کی آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سردار؟ پنچایت کے ایک فرد نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کاکا، میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ بہت بوجھ آ گیا تھا مجھ پر، بہت کچھ دیکھنے کو ملا مجھے جس کی شاید میں نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ بہت تھک گیا ہوں میں کاکا۔ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اس کا انداز کھویا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود ہر اس کے اس فیصلے پر دلگرفتہ تھا۔ اگر آپ ہمارے سردار نہیں رہیں گے، کون ہوگا ہمارا سردار؟ یہ ہے نہ میرا چھوٹا بھائی ارحام شاہ، یہ ہے آپ کا سردار۔ یقین مانیں یہ مجھ سے اچھا سردار ثابت ہوگا۔ اس نے آگے بڑھ کر ارحام شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ آپ ہمارے سردار رہیں یا نہ رہیں، ہم آپ سے ہر حال میں محبت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے کہنے پر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاؤ ارحام، امید ہے تم اپنی ذمہ داری مجھ سے بہتر نبھاؤ گے۔ صدام جہانگیر شاہ اب تمہارے راستے میں کبھی نہیں نہ لیتے چھیدیتیں گا۔ افسردگی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا کہ اس کے لیے اب یہاں کچھ نہیں بچا تھا۔ حمیم شاہ کے کہنے پر ڈاکٹر نے بچی کی جو ڈی این اے رپورٹ دی تھی، اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس بچی کا باپ صدام نہیں تھا۔ الزام سے بری الزامہ ہونے پر صدام نے سکون کی سانس لی تھی۔ اس نے سوچا کہ بچی کو اس کے نانا نانی کے حوالے کر دے تاکہ انہیں جو بیٹی کے کھونے کا صدمہ ہے وہ نواسی کی صورت ذرا کم ہو۔ جیم الف لیتے چھیدیتی، لیکن چودھری بشارت نے اسے گندا خون کہہ کر اسے لینے سے انکار کر دیا تو صدام نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ گاؤں سے روانہ ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے قانونی طور پر بچی کی کسٹڈی حاصل کی تاکہ آگے جا کر انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر لبنہ بیگم نے صدام سے اپنے کئی کی معافی مانگی اور ہنسی خوشی ان کی خوشیوں میں شریک بھی ہوئی۔ ارحام بھی پیش تھا لیکن انداز تھوڑا لیا سا تھا۔ روحام شاہ کے عقیقے کی دعوت میں ہی حمیم شاہ نے نہایت سادگی سے آنیہ سے شادی کر لی کہ اس کی اسٹڈی کا مسئلہ تھا۔ 3 مہینے بعد فائق اور فاطمہ کا ریسیپشن۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا بھائی کچھ زیادہ ہی روتا ہے؟ مائسہ بیڈ پر بیٹھی ملائکہ سے بولی جو ہاتھ میں کھلونا لیے گلا پھاڑتے روحام شاہ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مائسہ بری طرح اپنی ساڑی کا پلو بنانے میں الجھی ہوئی تھی۔ ایک تو تمہارا باپ جھکی کہیں کا ساڑی لے آیا، میرے لیے پتا بھی ہے کہ مجھے ساڑی پہننی نہیں آتی۔ چپ کراؤ بھائی کو گڑیا۔ چہرے سے کوفت ظاہر تھی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، مہمان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ عجلت میں اندر داخل ہوا اور اسے تیار نہ پا کر اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا بولا، وہ لوگ واقعی میں لیٹ ہو رہے تھے، یہ ساڑی مجھ سے نہیں پہنی جاتی۔ اس نے منہ پھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم سے کیا پہنا جاتا ہے؟ ادھر آؤ میں بناتا ہوں۔ ملائکہ بیٹا جاؤ دیکھو حمیم چاچو ریڈی ہو گئے۔ ملائکہ کو بیڈ سے اتار کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور تیزی سے اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر سیٹ کرنے لگا۔ یہ کیوں بج رہا ہے؟ ایک نظر بیڈ پر لیٹے روحام کی طرف دیکھا جو بڑی دلجوئی اپنا گانا سنا رہا تھا۔ اس کا کام ہی کیا بجنے کے علاوہ؟ ہاں بالکل تم پر گیا ہے، مجھ پر یا آپ پر؟ گھور کر اسے دیکھا۔ رونے کا کام تمہارا تھا یا میرا؟ وہ دونوں دوبارہ شروع ہو گئے تھے۔ روحام کی پیدائش کے بعد وہ دونوں اکثر لڑتے ہی پہ الف لیتے چھیدیتیں جاتے تھے۔ سرداری چھوڑنے کے ساتھ صدام تو گاؤں چھوڑ کر مائسہ اور ملائکہ کی بیٹی جس کا نام ان دونوں نے ملائکہ ہی رکھا تھا کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کے پیچھے پیچھے فائق بھی آ گیا تھا۔ جبکہ حمیم شاہ کبھی گاؤں رہتا تو کبھی شہر۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مٹی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ملائکہ سے ملنے کے لیے وہ اکثر شہر آ جاتا کہ ملائکہ میں اس کی جان تھی۔ یہ بڑی بڑی آنکھوں والی گڑیا اسے بہت عزیز تھی۔ عزیز تو وہ صدام اور مائسہ کو بھی تھی۔
اسی لیے تو وہ دونوں اس کے حقیقی ماں باپ بن کر اسے بھرپور توجہ اور محبت دے رہے تھے کہ جو ہوا اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی نہ تھی۔ لبنہ بیگم ارحام شاہ کے ساتھ گاؤں میں رہنے پر مجبور تھیں کہ انہوں نے خود اپنے بیٹے کو خود سے دور کیا تھا۔ حالانکہ صدام نے ان کی طرف قدم بیڑے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وقت کی مار سے بہت کچھ کھو تو دیتے ہیں، پھر بھی سبق نہیں سیکھتے۔ لبنہ بیگم انہیں میں سے تھیں جنہیں اپنی اولاد سے زیادہ اپنی دولت اور اپنا غرور عزیز تھا۔ تم دونوں ہمیشہ لڑتے رہنا۔ حمیم شاہ ملائکہ کو گود میں الف ٹے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین کمرے میں داخل ہوا اس کے ساتھ آنیہ بھی تھی جو کہ اب اس کی بیوی کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ تو تم لوگ کون سا رومانس بگھارتے رہتے ہو ہمیشہ؟ صدام نے بنا لگی لپٹی رکھے اس کے منہ پر بات ماری کہ وہ ادھار رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب بھی بولنا فضول بولنا۔ اچھا اب آپ لوگ لڑنا شروع نہ ہو جائیں، فائق وہاں غصے سے کھول رہا ہوگا۔ امیہ کے کہنے پر حمیم سب سے پہلے باہر نکلا۔ اس کا ڈھکن کدھر ہے؟ صدام بیڈ پر کچھ ڈھونڈتا ہوا بولا اور کمبل کے نیچے سے چوسنی نکال کر روحام شاہ کے پھٹے ہے الٹ چھیدی تین منہ میں لگا دی کہ یہی ایک واحد ذریعہ تھا اسے چپ کرانے کا، اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ میرج حال پہنچ کر انہیں فائق کی شبہ اگلتی باتوں سامنا کرنا جو خصوصی طور پر صدام کے اوپر ہی گر رہی تھی۔ مائسہ کے گھر والے اور لبنہ بیگم نے ہاردہ سبھی ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ حمیم کو لگا آج ان کی پٹائی ضرور ہو جائے گی۔ میزبان ہو کر وہ لوگ سب سے لیٹ پہنچے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ جلدی سے اسٹیج کی طرف جہاں فائق اور فاطمہ انہیں کے منتظر تھے۔ لے اسے پکڑ، یہی وجہ ہے ہمارے دیر سے آنے کی، صدام نے روحام کو اس کی گود میں دیتے ہوئے کہا تو وہ دونوں جو دلہن بنی فاطمہ کے پاس بیٹھی تھیں مسکرا دیں۔ اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ روحام کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتا وہ حیرانی سے بولا، جب تمہارے 3-4 معصوم آئیں گے نہ تب پتہ چلے گا۔ صدام کے معنی خیزی سے کہنے وہ تینوں کھلکھلا کر ہنس دے جبکہ حمیم اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا۔ فائق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ اسٹیج پر کھڑے باقی لوگ بھی ان سب کی چھیڑ چھاڑ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مہمانوں کے سامنے تو ذرا تمیز کے دائرے میں رہ لیا کرو۔ مائسہ کے دھیمی آواز میں ٹوکنے پر وہ لاپرواہی سے سر جھٹکتا ہنس دیا تو فائق اور حمیم بھی اس کے اتنے لاپرواہ انداز پر مسکرا دیے۔ ان تینوں جوڑوں کے خوشی سے سرشار چہرے کو کیمرے کی آنکھوں میں قید کرتے کیمرہ مین نے اور وہاں پر موجود سبھی مہمانوں نے دل سے ان کی دائمی خوشی کی دا کی تھی۔ ختم شد۔